ایوان کے فلور سے, فرام دا فلور آف دا ہاؤس, اگر برہان وانی شہید کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہوگی. وہ لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایک سٹرگل اور ایک قربانی کی داستان چھوڑ گیا کہ جب اس نوجوان کو شہید کیا گیا اس کو بھی پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں دفن کیا گیا. اور ہزاروں نوجوان آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی ماؤں بہنوں کا وہ جب گھر سے جنازے اٹھتے ہیں تو آج بھی پاکستانی پرچم ان جنازوں کے اوپر ہوتا ہے. جناب ڈپٹی سپیکر, پاکستان نے ہر فورم کے اوپر, وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, وہ دیگر بین الاقوامی سطح پہ فورمز ہوں, کشمیریوں کی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے. پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا. اور یہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ ویسے بات سے جو ایک جینوئن انڈیجنس کشمیری جدوجہد اس کو دبا لے گا. جتنے بھی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کشمیریوں کو مزید تقویت ملے گی اور ان کی جدوجہد میں مزید تیزی آئے گی. اور یہ ان کا حق ہے جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کے تحت the right to self-determination is an inalienable right of the people of Jammu and Kashmir. اور یہ حق ان کو ملنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور آج بھی جب مودی سرکار کشمیریوں کے خلاف مختلف اقدامات اٹھاتی ہے, مظالم کو بڑھاتی ہے, کشمیریوں کا ولولہ, کشمیریوں کا جوش, ان کی ڈٹرمنیشن مزید مضبوط ہوتی ہے. اور کیا مودی سرکار نے اس سال کی مئی کے مہینے میں پاکستانی قوم کو آزما کے دیکھ نہیں لیا کہ جب پاکستانی قوم اکٹھی ہو اور مارکہ حق کے اندر, آپریشن بنیان مرصوص کے اندر یہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوئی اور جہاز نہیں گرائے, مودی کا غرور گرایا, مودی کا گھمنڈ گرایا. اور جو ایک فالس نوشن تھا رائزنگ انڈیا کا, ساؤتھ ایشیا میں جو تھانے دار بننے کی ایک خواہش تھی, وہ ناپاک عزائم خاک میں مل گئے الحمدللہ. اور میں اس موقع پہ وہ کشمیر کاز ہو, وہ پاکستان کا دفاع ہو, شہباز شریف صاحب نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے. اور جس طرح فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ایک مربوط اور کامیاب حکمت عملی بنائی اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے افواج کے افسر جوان خراج تحسین کے مستحق ہیں. ہمارے ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو صاحب, ہمارے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف صاحب, ہر افسر, ہر جوان جس نے اس مارکہ حق میں حصہ لیا, اس نے بھارت کو بتا دیا کہ الحمدللہ ملٹری مائٹ پاکستان کی ثابت ہوئی, ڈپلومیٹک ڈومین میں پاکستان کو فتح ملی, نیریٹو ڈومین میں پاکستان نے برتری حاصل کی. تو ہم بھارت کو آج فلور آف دا ہاؤس بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی انڈیجنس موومنٹ, their struggle for freedom, their struggle to obtain the right to self-determination, یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہے. اور انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کو ان کا حق مل کے رہے گا. اور انشاءاللہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, انشاءاللہ تعالی یہ ہو کے رہے گا. جناب ڈپٹی سپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اس ایوان سے کوئی اختلافی بات نہیں جانی چاہیے. اور بھی دن ہوں گے 5 اگست کے علاوہ جب ہم آپس میں اختلاف کر لیں گے, مگر آج کے دن صرف ایک ایشو ہے کہ کشمیریوں کا استحصال ہوا ہے اور اس کی یہ ہاؤس بھرپور مذمت کرتا ہے. جناب ڈپٹی سپیکر, بہت شکریہ. شکریہ. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ خطاب کر رہے تھے. پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے, کھڑا تھا, کھڑا رہے گا. پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے, یہ انہوں نے کہا. سپورٹ ہے, لیکن آج سے ہم چند سالوں پہلے تک کی بات ہے کہ کراچی بھی ایک محاذ تھا انڈینز کے لیے, کراچی بھی ایک محاذ تھا, اور انہوں نے بالکل پیرلل
کشمیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کراچی میں رو نے انویسٹمنٹ کی، رو نے اپنی پینیٹریشن، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کشمیر کی جنگ جو ہے وہ کراچی میں لڑی ہے، اور کراچی آج جو ہے وہ رو کے تسلط سے آزاد ہے، ورنہ 10 سے 20 لوگ ایوریج مرتے تھے، اور ہم کشمیر میں جب جو ہے وہ حق خود ارادیت کی جو تحریک تھی وہ جیسے جیسے بڑھتی تھی، پاکستان میں ٹیررزم شروع ہو جاتا تھا، پاکستان میں یہ حالات شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج، اور اگر آپ کے پاکستان کے ریونیو انجن کراچی جیسے ریونیو انجن وہی بلیڈ کرے تو پھر ہم جو ہے وہ کشمیر کی فکر پھر کیسے اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ محاذ جو ہے بند ہے۔ میں حالیہ جو جنگ پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس جنگ پر تمام قوم کو مبارکباد، پاک فوج کو مبارکباد، ہماری مسلح افواج کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور اس کے ساتھ ایئر فورس کو، ان کے چیف کو، اور جو ہمارے نیوی کے ہمارے چیف ہیں، نیوی کے تمام ہمارے جو جوان ہیں، ان سب کو مبارکباد۔ اور جس طرح سے سول انتظامیہ پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں، ان کی لیڈرشپ میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ساتھ مل کر، تمام سول اور ملٹری قیادت نے مل کر جس طرح، اور تمام قوم نے جس طرح اس جنگ کو لڑا ہے ایز اے قوم بن کر، اس کی جو ہے وہ کوئی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بس سے بچائے۔ جو یہ اتحاد تھا ہمارا، جو اتحاد ہے اس معاملے میں، جب دشمن کلیئر ہو ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو قائم و دائم رکھے۔ یہ بڑا ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ایک لرننگ کرو ہے، اور ایک ہمارے لیے کیس اسٹڈی ہے۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے کہ انڈیا اس ساری پراکسیز میں، دہشت گردی میں انوالو ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی واقعہ ہو جائے انڈیا میں، کوئی پرندہ بھی مرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پاکستان کا نام لیتے ہیں، وہ کسی اپنے یہاں کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا یا کسی اور کا نام نہیں لیتے، وہ سب سے پہلے پاکستان کا نام لیتے ہیں، بعد میں کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم پہلے 10 نام پہلے کوئی اور لیتے، بعد میں 8ویں لائن میں، خبر کی 8ویں لائن میں انڈیا کا ذکر کرتے ہیں۔ انڈیاز نیم شوڈ کم فرسٹ، پہلا ورڈ جو ہونا چاہیے وہ انڈیا کا، اور کبھی انڈیا اس تمام دہشت گردی میں انوالو ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوتا کیا رہا ہے ہمارے ماضی میں؟ جب آپ 10 نام پہلے اور لیتے ہیں، ہم لیتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ٹی وی پہ اب آدھی قوم جو ہے وہ مارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی حمایت کر رہی ہے، اور آدھی قوم جو ہے وہ مرنے والوں کے ساتھ، شہید ہونے والوں کے ساتھ جو ہے وہ حمایتی بن گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ انڈیا نے ہماری قوم کو ڈیوائیڈ کر رکھا تھا۔ ایک ملک میں عجیب سی افراتفری ہے کہ نہ مارنے والے کا پتہ ہے نہ مارنے والے کا پتہ۔ کوئی آدھی قوم جو ہے وہ شہید ہونے والے سے تعزیت کر رہی ہے، آدھی قوم جو ہے وہ مارنے والوں سے ہمدردی کر رہی ہے۔ when the enemy is clear, when the enemy is exposed، اس وقت قوم میں کوئی ہجان، کوئی کنفیوژن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں رہا۔ میں اس قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ایز اے قوم، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے اس قوم کے بچوں کو، کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں ویڈیوز دیکھ لی، ہم نے آڈیوز سن لی، ہم نے انٹرسیپٹ دیکھ لیے۔ آج جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ یہاں سے پہلے انڈین ٹی وی پہ پہلے چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب قوم نے یہ دیکھا کہ ہمارا دشمن کلیئر ہے، آپ دیکھیں قوم کیسے اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، اور قوم کے ساتھ ہم نے یہ مقدمہ، ہم نے یہ جنگ جو کہ مشکل ترین جنگ تھا، ہم نے انڈیا کے تمام 75 سالہ جو اس کی تھا، اس کو اللہ کی مدد سے چکنا چور کر دیا۔ پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی فوج نے اسے چکنا چور کر دیا۔ آج انڈیا سنبھل نہیں پا رہا، انٹرنلی نہیں سنبھل پا رہا، ڈومیسٹکلی نہیں سنبھل پا رہا، انٹرنیشنلی نہیں سمجھ پا رہا۔ ہمیں اس تمام ایکسرسائز سے جو کیس اسٹڈی ہے، جو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں معذرت کے ساتھ ہم کرائسس میں بڑا اچھا پرفارم کرنے والی قوم ہے۔ ہم پر مصیبت ہو، ہم پر وار ہو، ہم پر امتحان ہو، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، سب صحیح۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پیس ٹائم کا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ہمیں I don't know، مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہمارے ساتھ کیا، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ، ہمارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں آپس میں وہ امن کے وقت میں، وہ جو پیس ٹائم ہوتا ہے۔ میری یہ
اس مؤدبانہ ہاؤس سے، اس کے آپ کے ذریعے پوری قوم سے، سب سے، اپنے آپ سے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے ہمیں اپنے 4 کامن فیکٹرز ایک جیسے مشترکہ بنا لینے چاہیے، جس کے اوپر ہم سب ایک ہوں۔ ہمارے ڈیفرنسز کبھی ختم نہیں ہوں گے، آج بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے۔ ڈومیسٹکلی ہمیں کچھ چیزوں پر بیٹھ کر کر کے ان چیزوں کو ڈیبیٹ سے باہر کر کے ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی ہمیں جب چاہیں ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اور یہ میسج ٹرکل ڈاؤن ہو، ہماری نسلوں پہ جائے کہ بھئی ان معاملات کے اوپر ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے، ان معاملات پہ ہم سب لوگ ایک ہیں۔ یہ جو ہم نے وار میں اپنا خود کو ایگزیبٹ کیا ایز اے قوم، ہمیں جو ہے وہ پیس کے دوران سال کے 12 مہینے ہمیں اسی طرح سے خود کو پیش کرنا چاہیے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔